الرحمن الرحیم۔ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب دنیا میں کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہ رہے گا اور دنیا ایمانداروں سے خالی ہو جائے گی۔ اس وقت دنیا کو اللہ پاک فنا کر دیں گے۔ سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس کی آواز آہستہ آہستہ اتنی سخت اور خوفناک ہو جائے گی کہ کوئی جاندار زندہ نہ رہے گا۔ زمین و آسمان ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، سوائے اللہ کی ذات کے سب چیزیں فنا کر دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے تو مردے زندہ ہو کر قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور ٹڈیوں کی طرح پریشان محشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ سورہ یاسین، پارہ 23، آیت 51۔ اور پھر سور پھونکا جائے گا، سو وہ سب یکا یک قبروں سے نکل نکل کر اپنے رب کی طرف جلدی جلدی چلنے لگیں گے۔ کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہم کو قبروں سے کس نے اٹھا دیا۔ یہ وہی قیامت ہے جس کا ہم سب سے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر سچ کہتے تھے۔ پس وہ ایک روز کی آواز ہوگی جس سے یکا یک سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے۔ دوسری جگہ ارشاد بانی ہے، اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ سورہ انفطار، پارہ 30، آیت 1۔ اور جب آسمان پھٹ جائیں گے اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر چلائے جائیں گے، جب قبر کے لوگ زندہ کیے جائیں گے، ہر نفس جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے اور پیچھے رکھا ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد بانی ہے، یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن۔ سورہ المعارج، پارہ 29، آیت 8 اور 9۔ جب آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا اور جب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، پھر جہاں ہر آدمی کا حساب و کتاب ہوگا، کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کے سامنے آ جائے گی۔ ارشاد خداوندی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سورہ زلزال، پارہ 29، آیت 7-8۔ پارہ 30، آیت 7-8۔ سو جس نے ذرہ برابر بھی بھلائی کی وہ دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی وہ دیکھ لے گا۔ جس کسی کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ہوگا، اور جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ارشاد خداوندی ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ سورہ انشقاق، پارہ 30، آیت 7۔
جس شخص کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا سو اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے متعلقین کے پاس خوش خوش آئے گا، اور جس شخص کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں اس کی پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا سو وہ موت کو پکارے گا اور جہنم میں داخل ہوگا۔ جس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنت والا ہے، اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوزخ والا ہے، اور جس نے شرک کیا ہوگا اس کی بخشش نہیں ہوگی، وہ دوزخ میں جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنے نیک امتیوں کو اس کا پانی پلائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سورہ کوثر پارہ 30 آیت 1۔ ہم نے تجھ کو کوثر عطا کی۔ حساب و کتاب جب ختم ہو جائے گا تو دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جنت والے جنت میں چلے جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، پھر کبھی وہاں انہیں موت نہیں آئے گی۔ قیامت کے مناظر اور قیامت کے حالات کے متعلق قرآن پاک کی بہت آیات ہے۔ جب آپ خود بخود قرآن پاک سمجھ کر پڑھیں گے اور اس کی تفسیر پر غور کریں گے تو آپ کو اور بھی معلومات اس سے حاصل ہو جائے گی۔ ہم نے صرف یہاں کچھ آیت مبارکہ آپ کے سامنے قیامت کے متعلق پیش کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔